موضوع الدرس احوال المشرکین والرد علیہم، سورۃ ہود، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تک فی بریۃ مما یعبد هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إنه بما يعملون خبير۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء المشركون أنه باطل وجهل وزلال فإنهم إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل، أي ليس لهم مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات، وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذبهم عذابا لا يعذبه أحد وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ اس میں کسی شک میں نہ پڑیں کہ یہ جو سارے لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے آگے سجدے، ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو بالکل باطل اور جہل اور ضلال پہ ہے۔ یہ ان کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ اے لیس لہم مستند فیما ہم فیہ، جو کچھ کر رہے ہیں کوئی دلیل نہیں، الا اتباع الآباء فی الجہالات، ہاں کہ ہمارے باپ دادا تمہارے اگر کی حالت میں تھے، تم بھی انہی کی اتباع کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ غم نہ فرمائیں، وَسَيَجْزِيهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، اللہ ان کو اس بت پرستی پر بڑی سزا دیں گے اور ایسا عذاب دیں گے جو کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ البتہ اگر ان کی کوئی حسنات ہیں، کوئی نیکیاں ہیں، ان کی جزا اللہ دنیا میں دے دیتی ہے لیکن آخرت میں نہیں ملے گی۔ قال سفیان الثوری عن جابر الجوفی عن مجاہد عن ابن عباس وإنا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص۔ قال ما وعدوا من خیر او شر، اللہ پورا ان کو حصہ دیں گے جو اللہ کا وعدہ ہے، خیر ہے تو وہ بھی پورا دیں گے، شر ہے تو وہ بھی پورا دیں گے۔ وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم لم وفوهم من العذاب نصیبهم غیر منقوص، یعنی اللہ ان کو عذاب میں سے ان کا حصہ دیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ثم ذکر تعالی انہ
آتا موسیٰ الکتاب فاختلف الناس فیہ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، یعنی کتاب تورات، لیکن اس وقت بھی لوگوں نے اختلاف کیا تو کئی ٹکڑے ہو گئے، فمن مؤمن بھی ومن کافر بھی، بعض ایمان لے آئے اور بعض نے کفر کیا۔ فلک بمن صرف من الانبیاء قبلک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ فلا یغیظنک تکذیبہم لک ولا یبیدون کذالک۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے انبیاء کا طریقہ جو ہے وہ موجود ہے، آپ کسی غصے میں نہ پڑیں، ان کی عادت ہے، یہ ہر پیغمبر کو جھٹلاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے فرما دیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر ہم پہلے فیصلہ نہ کر چکے ہوتے بھی قیامت فلاں تاریخ کو تو ہم ان کو پکڑ لیتے، لیکن چونکہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے تو اسی وقت ہوگا۔ اَيْ لَوْلَا مَا تَقَدَّمَ مِن تَعْجِيلِهِ الْعَذَابِ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ، اللہ کے ہاں جو عذاب کے لیے وقت مقرر ہے، جب فیصلہ ہو گیا لَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْكَلِمَةِ أَنَّهُ لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ وَإِرْسَالِ الرَّسُولِ إِلَيْهِ۔ یا مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، کلمہ سے کیا مراد ہے کہ یعنی اگر ہم نے اپنے پیغمبر نہ بھیجے ہوتے، ہم نے اگر اپنے پیغمبر نہ بھیجے ہوتے، حجت پوری نہ ہوتی، پھر ان کو عذاب نہ ہوتا۔ جب حجت پوری ہو چکی ہے تو اب ایسا عذاب ہوگا جو کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ وَإِرْسَالِ الرَّسُولِ إِلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان کے پاس اپنا پیغمبر نہ بھیجیں۔ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر آپ کے اللہ نے یہ فیصلہ نہ کر دیا ہوتا پھر ان کو عذاب پکڑ لیتا، لیکن ایک وقت مقرر ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر فرمائیں۔ ثم أخبر تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأمم ويجزيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر۔ پھر اللہ نے خبر دیا کہ ہم قیامت والے دن اولین و آخرین کو سب کو جمع کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو اس کے مطابق بدلہ دیں گے۔ اگر ان کے اعمال خیر ہوں گے تو بدلہ بھی خیر کا ملے گا، اگر ان کے اعمال شر کے ہوں گے تو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا۔ جیسے فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پورا ان کے اعمال پر بدلہ دیں گے، چونکہ وہ جانتے ہیں عَلِيمٌ بِأَعْمَالِهِمْ جَمِيعُهَا جلیہا و حقیرہا صغیرہا و کبیرہا، ان کے اعمال ظاہر ہیں یا خفیہ ہیں، بڑے ہیں یا چھوٹے، اللہ سب جانتے ہیں، اس لیے وہ پوری سزا دیں گے۔ وفی هذه الآیات قراءۃ کثیرۃ یرجع معناها إلی هذا الذی ذکرناه کما فی قوله تبارک و تعالی وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اب اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپ بالکل ان کی طرف مائل نہ ہوں، حضور تو کبھی مائل نہیں ہوئے۔ جیسے فرمایا لَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، آپ کسی گناہگار یا ناشکرے کی اتباع نہ کریں، حضور نہیں کرتے، لیکن منع ہوتا ہے کہ اسی پہ ثابت قدم رہیں اور ان ظالموں کی طرف ذرا بھی میلان نہ کریں اور نہ کوئی نرمی کریں۔ اے لا تداہنوا، وقال اللہ فی ابن عباس هو الرکون الی الشرک، وقال ابو العالی لا ترضوا باعمالهم
آپ ان کے اعمال پہ ہرگز راضی نہ ہوں، یہ تو کافر ہیں، یہ تو مشرک ہیں۔ وقال ابن جریر ابن عباس ولا تمیلوا الی الذین ظلموا، جن لوگوں نے شرک کیا ہے، ظلم کیا ہے، ان کی طرف ہرگز میلان نہ کریں۔ وهذا القول حسن ای لا تستعینوا بالظلمہ فتکونوا کأنکم قد رضیتم باعمالہم، آپ ان ظالموں سے مدد نہ لیں، اگر آپ نے ان سے مدد مانگی تو مانا ہے ان کے اعمال پہ آپ راضی ہیں، اگر آپ نے ایسے فتمسکم النار تو پھر اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے سوا پھر کوئی مددگار بھی نہیں، کوئی دوست بھی نہیں۔ ثم لا تنصرون ای لیس لکم من دونہ من ولی ینقذکم ولا ناصر یخرجکم من عذابہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے۔ اب اللہ نے حکم دیا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ثابت قدم رہیں جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے من تاب معک، انہوں نے توبہ کیا آپ کے ساتھ ہیں، ولا تطغوا، حد سے نہ نکلیں، انہ بما تعملون بصیر، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، کافروں کی طرف ہرگز میلان نہ کریں، اگر کرو گے فتمسکم النار، پھر تمہیں بھی آگ پہنچے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ ثم لا تنصرون، یاد رکھیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے بڑی مختصر لیکن جامع اور عظیم آیت ہے کہ اللہ کے حکم پہ مستقیم رہنا جو ہے یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اسی لیے ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شبتا، آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کے تو بال سفید ہونے لگ گئے، تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ہاں شیبتنی ہود، اور ایک میں ہے شیبتنی ہود و اخواتہ، مجھے صورت ہود اور اس جیسی صورت میں بوڑھا کر دیا۔ لیکن ایک دوسری روایت کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اس صورت میں جو یہ حکم ہے نا فاستقم کما امرت، اسی نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ اب میں اس استقامت پہ ہوں جیسے مجھے اللہ نے حکم دیا۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت کوئی چیز نہیں کسی بزرگ کی، اصل بات استقامت ہے کہ کیا وہ دین کے امور پر صحیح معنی میں مستقیم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ تو نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ آیت مبارک ایسی جامع معنی کامل مکمل آیت ہے کہ جس نے اللہ کے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو بھی بوڑھا کر دیا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یأمر تعالی رسولہ وعبادہ المؤمنین بالثبات والقوام والدوام علی الاستقامت، اللہ پاک حکم دیتے ہیں اپنے پیغمبر کو بھی اور اپنے مومن بندوں کو بھی کہ بالکل ثابت قدم ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا حضور مجھے کوئی ایسی وصیت فرمائیں کہ اس کے بعد میں پھر کسی اور سے کچھ نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اسی پر جم جاؤ، اس کا نام ہے استقامت۔
کہ 1000 زلزلے آئیں لیکن تم اپنے مقام سے ذرا بھی نہ ہلو. وَذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ اللَّوْنِ عَلَى النَّصْرِ عَلَى الْأَعْدَاءِ مُخَالِفَةِ الْأَزْدَادِ وَنَهَى عَنِ الطُّغْيَانِ وَهُوَ الْبَغْيُ. اللہ نے فرمایا یہ دین پر جو استقامت ہے یہ سب سے بڑی مدد ہے. اللہ دشمنوں پر آپ کو مدد دیں گے اور دشمنوں کی مخالفت پر اللہ آپ کو طاقت دیں گے. وَنَهَى عَنِ الطُّغْيَانِ وَلَا تَطْغَوْا وَهُوَ الْبَغْيُ فَإِنَّهُ مُسْرِعَةٌ حَتَّى وَلَوْ كَانَ عَلَى مُشْرِكٍ. یعنی حد سے نہ نکلیں، ظلم نہ کریں، تجاوز نہ کریں. وَأَعْلَمَ تَعَالَى أَنَّهُ بَصِيرٌ بِأَعْمَالِ الْعِبَادِ لَا يَغْفَلُ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ. اور اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ میرے محبوب میں اپنے بندوں کے اعمال سے واقف ہوں، ذرے ذرے کو جانتا ہوں، مجھ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. واللہ اعلم.